تھینک یو سو مچ ایڈوائزر صاحب. احتشام صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں 2013 سے اقتدار میں ہیں. ایک ویژن تھا بانی پی ٹی آئی کا کہ تعلیم صحت کے حوالے سے صوبے کے بلکہ ملک بھر کے عوام کو ہم ایک بہترین ایک ماڈل ہم دیں گے. تو 2013 پھر 2018 کے الیکشن پھر 2024 کے الیکشن میں یہ صوبہ واحد صوبہ ہے کہ جو مسلسل تیسری بار بھی آپ کی جماعت پر اس کے پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی رہی ہے. تو اب آج کی تاریخ میں جو آپ نے جو ہیلتھ سسٹم میں جو ایک اصلاحاتی ایجنڈا آپ لے کے آئے تھے جس کو ایم ٹی آئی کہتے ہیں, تو اب تک کی پیش رفت اور اس کی جو کامیابیاں ہیں وہ مختصر الفاظ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کی دو ہی پرائیورٹی ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہم نے اس پہ ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنی ہے. ایک تو جو انیشیٹوز لیے گئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, جو ایم ٹی آئی کی شکل میں ہے یا دوسرے اس طرح کے پروجیکٹس ہے, صحت سہولت کارڈ اور اب جندون کارڈ, یہ والے انیشیٹو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے لی ہوئی ہے. اور اسپیشلی میں بات کروں گا ایم ٹی آئی کی کہ ایم ٹی آئی سے کیا فائدہ لوگوں کو پہنچا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کنسپٹ ایم ٹی آئی والا کنسپٹ یہ اسی بیس پہ جو ہے نا قائم ہے, اور اسی بیس پہ یہ انیشیٹو لی گئی تھی کہ ہم سروس ڈیلیوری کو بہتر کر سکے. ایم ٹی آئی میں تو ایک یہ ہے کہ وہ اس کا مین کہ یہ آہستہ آہستہ جس طرح گورنمنٹ پہلے ان ہاسپٹلس کو فنڈ دیا کرتی تھی, تو ایم ٹی آئی کا کنسپٹ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کریں گے, اپنے ہی لوگوں کو یا اپنی جو ان کی ایریاز ہے ان کو مطلب ہے کہ ان کے لوگوں کو کیٹر کریں گے. تو اسی کنسپٹ پہ ایم ٹی آئی اسٹیبلش ہوا تھا, اور شکر الحمدللہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اچیو کرتے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جو ہمارے صحت کارڈ تھا, صحت کارڈ اگر اس کی بجٹ آپ دیکھ لیں کہ 2015 سے لے کے آج تک وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے ہمارے تقریباً جو پچھلے والی 2024 والا ایئر تھا تو اس میں یہ تھی 34 بلین. اب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے, ہم اس کو لے کے آئے ہیں 41 بلین پہ. تو اس سے مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں وہ ہم نے اپنے لوگوں پہ ہی لگانے ہیں, کوئی اور آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ایک طرف آپ ان کو صحت کارڈ دے رہے ہیں, دوسری طرف اگر آپ ان کو آؤٹ سورسنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو لوگوں میں اس حوالے سے کچھ شکایات سامنے آ رہی ہیں. اس وقت میں تھوڑا سا آؤٹ سورسنگ کے بارے میں بھی بتا دوں, آپ کے ذریعے اپنے عوام کو بھی بتاؤ. آؤٹ سورسنگ کا مطلب ہے کہ سروس ڈیلیوری بہتر ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہے, جو ہارڈ ایریاز ہے, جو جہاں لائن آرڈر سچویشن کا, ادھر خیبر پختونخوا میں لائن آرڈر سچویشن کا بھی مسئلہ ہے, ہم اس پہ یہ نہیں کریں کہ اپنے عوام سے مزید مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی فیسیں مانگ رہے ہیں, یا وہ پرچی جو 10 روپے میں ملتی تھی وہ 500 کی ملے گی, یہ والی چیزیں اس میں نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ پیمنٹ کرے گی ان آئی پیز کو جس کو ہم یہ فیسلٹیز آؤٹ سورس کر کے دے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ادھر ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے, خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ان کو پیمنٹ کرتی ہے اور اسی پیمنٹ کے ذریعے وہ ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مطلب ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ہو. وقتاً فوقتاً کچھ ایشوز, بڑے سیریس ایشوز سامنے آ رہے ہیں جو جس کو ہم اسکینڈلز کہتے ہیں, کہ ادویات کی خریداری میں ہوا, کبھی کہتے ہیں کہ سرجیکل آلات کی خریداری میں ہوا, یا ایڈمنسٹریٹیولی کوئی ایشوز اس طرح کے سامنے آتے ہیں. بطور آپ انچارج منسٹر ہیں ہیلتھ کے, یہ یقیناً آپ کے نوٹس میں بھی ہوں گے, تو جو ایک شفافیت لانے کے لیے آپ کے اقدامات کیا ہیں, اور یہ جو الزامات یا جو میڈیا میں آتے ہیں, سوشل میڈیا میں آتے ہیں, ان ایشوز کو جب آپ ٹیکل کرتے ہیں تو اب تک کوئی ایسا آپ وہ کیا کہ کوئی اسکینڈلائز کو آپ نے اس کو قصوروار ٹھہرایا ہو, جس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ جو ادویات کا اسکینڈل آیا اور سارے اخبار ہے, میڈیا, سوشل میڈیا بڑی پڑی تھی کہ ادویات میں یہ کرپشن ہوئی ہے یا اسی طرح, وہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوا اور پھر نگران سیٹ اپ کے نام پہ ادھر لوگ آئے نیپوٹزم کے بیس پہ, یاری دوستی کے بیس پہ, اور ان کو ڈپلائی کر دیا گیا اور اپنے من پسند آفیسرز کو لگوایا. تو اسی ٹائم یہ جو ہماری ادویات کی خریداری ہوئی تھی تو اس میں اتنی بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی تھی جس کی مثال آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملے گا. ہماری انکوائریز ابھی بھی چل رہی ہے مختلف سکینڈلز پہ. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اپنے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا بالکل اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کوئی عام ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں,
اس سے لوگوں کی جانیں وابستہ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ نے ڈیلیورڈ کرنا ہے. جو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کرے گا, جو بھی اس ڈپارٹمنٹ میں نیپوٹزم کرے گا, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نہ خود نیپوٹزم کرتے ہیں, نہ کسی اور کو نیپوٹزم ہونے دیں گے, نہ خود کرپشن کرتے ہیں, نہ کسی اور کو کرپشن کرنے دیں گے. عوام کے ٹیکس کے پیسے ہم نے اپنے عوام پہ ہی لگانا ہے. ایڈوائزر صاحب, آپ نے ڈاکٹروں کی کمی کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ اس میں ریکروٹمنٹ صاحب کر رہے ہیں, لیکن کچھ علاقوں میں ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ہے لیکن وہ وہاں ڈیوٹی دینے کے بجائے وہ بڑے شہروں میں, جیسے میں آپ کو سول ہاسپٹل دروش کی مثال دوں, چترال ضلع چترال لوئر میں ہے, وہ میں نے معلومات کے مطابق وہاں پہ کوئی 28 ڈاکٹروں کی وہ اسامیاں ہیں, لیکن وہاں پہ سے 2 یا 3 ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں. تو اس سچویشن پھر آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگ کوشش کریں بڑے شہروں کی طرف, وہ مختلف وہ ہے مطلب ہے کہ کیوں بڑے شہروں کی طرف لوگ کوشش کریں کہ مجھے ادھر پوسٹنگ مل جائے اور میں ادھر ڈیوٹی کروں تاکہ اپنے بچوں کو اور یہ والی چیزیں ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں جاری رکھ سکوں. تو اسی بیس پہ اب ہم اس میں ایک اور چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سیٹل ڈسٹرکٹ میں یا بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے بھائی ادھر پیریفریز میں ہارڈ ایریاز میں ڈیوٹی سر انجام, تو ان کی پیکج پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ پیکج دیں گے تاکہ وہ مطلب ہے کہ وہ دل سے کام کر سکا. تو یہ ہمارا ہے. ابھی چترال میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس نیکسٹ ویک میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی ملے گی کہ چترال کے لیے بھی ہم ہائرنگ کر رہے ہیں. میں یہ چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ اٹھا کے سارے صوبوں سے جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر لے, انشاءاللہ تعالی آپ کو خیبر پختونخوا سب سے آگے نظر آئے گی, فرسٹ نمبر پہ آئے گی. باوجود یہ کہ ہم نے پروٹیسٹیں بھی کی, ہم نے احتجاجیں بھی کی, ہمارا وہ سلسلہ بھی چلتا رہا, لیکن ادھر ہم نے اپنے صوبے پہ بھی فوکس کیا. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر میجورٹی ہم قریب مطلب ہے کہ ریڑھی والا, وہ دیہڑی دار, مزدور دار طبقہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاسپٹلس میں آتا ہے. ہماری پرائیورٹی ہے کہ ان لوگوں کو ہم سرو کر لیں. ان کے لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ایک اور انیشیٹو لی ہے, اور وہ انیشیٹو ہے کہ اگر کوئی صحت کارڈ پہ ٹریٹمنٹ جس کی جاری ہو اور خدا نخواستہ اس کا موت واقع ہو جائے, وہ فوت ہو جائے, اگر اس کی ایج اباؤ 60 ہے تو ہم اس کے خاندان کو 5 لاکھ کیش دیں گے, اور اگر اس کی ایج بلو 60 ہے تو اس کو 10 لاکھ دیں گے. یہ آپ ساری جو ڈیولپ کنٹریز ہے ادھر جا کے پوچھ لے, وہ بھی اسی طرح کی پیکج اپنے لوگوں کو نہیں دے جس طرح خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ دے رہی ہے. تو یہ انیشیٹوز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ تعالی مزید کوشش کریں گے. جتنی بھی بہتری آئی ایک سسٹم میں وہ کم ہے. 2013 سے لے کے آج تک, اور پھر جو 1947 سے لے کے 2013 تک خیبر پختونخوا کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دونوں کی کمپیریزن کریں گے تو آپ کو واضح جو ہے نا وہ فرق نظر انشاءاللہ تعالی آئے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے خان صاحب کی قیادت میں جو انیشیٹوز لیے اس صوبے کے لیے وہ کسی نے بھی نہیں لی. اسی وجہ سے لوگ خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری مرتبہ خان صاحب کے ویژن پہ, خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد. ایڈوائزر صاحب, پارٹی کے اندر کچھ اختلافی آوازیں بھی سننے کو مل رہی ہیں. پارٹی متحد ہے, پارٹی میں کوئی اندر میں کس طرح کوئی صورتحال تو نہیں ہے کہ آگے جا کے پارٹی کی جو ایک تنظیمی قوت ہے وہ متاثر ہو یا عوامی مقبولیت پہ اثر پڑے؟ شکر الحمدللہ سارے خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں. خان صاحب کے جو بھی احکامات ہیں وہ من و ان پارٹی میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. باقی آپ کے رائے سے میرے اختلاف ہو سکتا ہے, میرے رائے سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی اسی طرح کی شکر الحمدللہ ایشو نہیں ہے. خان صاحب کی آواز پہ سب نے لبے کہنا ہے, اس پہ کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. تھینک یو سر. ہیلتھ کا شعبہ اتنا وسیع ہے اور اتنا چیلنجز سے پر ہے کہ اس کے حوالے سے اگر ہمیں پورے دن بھی ہم ڈیبیٹ رکھیں تب بھی یہ ایشو کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ایڈوائزر صاحب کے مختصر ٹائم میں ہم نے کوشش کی کہ چند بنیادی سوالات ان کے سامنے رکھے اور ان کے جوابات اپنے ناظرین کے لیے ہم ریکارڈ کر سکیں. ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی منسٹر صاحب اسی طرح ہمیں وقت دیتے رہیں گے اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور عوامی مسائل ان کے نوٹس میں لاتے رہیں گے. کیمرہ مین اسد علی اور عامر اللہ کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.